ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ذرا حسن صاحب یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ کہہ لیجئے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسرائیل کا جو ایک مانسٹر کرمنل فیس ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا. پہلے وہ یہ وکٹم پلے کرتے تھے کہ ہم مظلوم ہیں. آج دیکھیں غزہ کے اندر جو انہوں نے جینوسائیڈ کیا وہ دنیا کے سامنے آیا اور پھر دنیا نے وہاں پر جو انہوں نے یعنی متعدد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نسل کشی کی کہ جو انہوں نے حملے کیے سیولینز کو ٹارگٹ کیا وہ دنیا نے دیکھ لیا. ایک تو ایک کرمنل فیس اسرائیلی حکومت کا سامنے آیا دنیا کے. دوسرا پھر یہ ایران وار کے اندر امریکی عوام میجورٹی میں یعنی 60% سے زائد لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی مفاد کے برعکس امریکہ نے یہ جنگ اسرائیل کے مفاد کی خاطر جو ہے شروع کی ہے. تو اسرائیل کا جو پرسپشن امنگ میسز ہے ان یو ایس اے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. تو جو پہلے اسرائیل ایک لاڈلے کے طور پر امریکہ کے اندر دیکھا جاتا تھا وہ لاڈلا سٹیٹس جو ہے اس کا خاصا جو ہے وہ متاثر ہوا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ لابیسٹ جتنے بڑے موجود ہیں یقینی طور پر لیکن اس کے باوجود یو ایس سینٹ کے اندر بھی ان کو شکست ہوئی ہے. یو ایس سینٹ کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی پہلے میسج تو ایک طرف تھے نا پھر سینیٹرز جو ہیں لا میکرز کے اندر ان کا خاصا انفلوئنس ہوتا تھا. وہاں کی جو شکست ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو ری ایکشن اور یہ آپس میں جو گفتگو ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہیٹڈ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نیتن یاہو کی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ایک دنیا کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آئی اوپننگ ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے چاہے وہ ٹرمپ کے اوپر ہیں چاہے نیتن یاہو کے اوپر ہیں. اس ٹیلی فون کال کے اس بدمزگی کا کانسیکوینس آنا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کس کے اوپر یہ کانسیکوینس آئے گا. نیتن یاہو پر آتا ہے یا آتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور دوسرا جو ہم نے یورپ کے اندر بھی شفٹ دیکھا کہ ان کے اندر بھی اب ڈیوائیڈ نظر آئی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک اب میں ذرا یہ جو تجاویز تھی نا اس کا ایک حوالہ اس کے اندر باقی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ 8 اپریل کو کیا آیا تھا اور اس کے بعد پھر 4 مئی کو کیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جو ابھی 5 شرائط ہیں اس کے اندر ایک چیز مسنگ ہے. وہ مسنگ چیز کیا ہے کہ پہلے ایران کی جانب سے مطالبہ ہوتا تھا کہ امریکی اڈوں کو یہاں سے ہٹایا جائے ان کو فوجوں کو بھیجا جائے. لیکن جس طریقے سے وہاں پر ایران نے تباہی مچائی ہے جتنے بھی ممالک تھے وہاں پر موجود اڈوں میں تو وہاں کے جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے ہیں اب امریکہ کو یا لائبلٹی سمجھتے ہیں. ایک تو جو حسن نے بات کی نا کہ امریکہ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور وہاں پہ میکسیمم جو سرویز ہوئے نا آل اکراس کنٹری کہ اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ کافی بڑھ گیا ان ریٹن جو ہے. اور رائٹ ونگ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی سرویز کر رہے ہیں اور لیفٹ ونگ کے جو میڈیا ہاؤسز وہ بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں. اس کا اثر نظر آ رہا ہے. یہ جو جب بھی آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک میکسیملس پوزیشن آپ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے. دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے سیٹل ہو جائے. سو آئی وڈ ناٹ گو انٹو ڈیٹیل. دیکھیں 2 مین ایشوز ہیں. ایشو نمبر 1 میرے نزدیک وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا کھولنا کیونکہ ساری دنیا کی نیوکلیئر اس پہ قائم ہے. اچھا سن تو نیوکلیئر اچھا وہ کیونکہ وہ اب ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ جو نیوکلیئر اصل نیوکلیئر ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے جو کہ اس نے. اچھا دوسرا ہے یورینیم کا. اب یورینیم کیا وہ کتنا وہ رائٹ رکھے گا وہ اپنے پاس رکھے گا وہ رائٹ ٹو انریچ. وہ تو آیت اللہ کا رائٹرز نے کیا لکھا ہے ایک ذرا دکھا دیں پھر ساتھ. رائٹرز کے اندر بھی یہ جو ہے کہ سپریم لیڈر سیز انریچڈ یورینیم مسٹ اسٹے ان ایران ایرانین سورسز سے. اچھا یہ اس وجہ سے ہے. میں تھوڑا سا ایڈ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جے سی او پی اے تھا نا وہاں پہ اس وقت روس کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے ابھی بھی روس نے شاید آفر کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم وی آر ولنگ ٹو ٹیک اگین. وہ وین یو ول سٹ اکراس دا ٹیبل تو وہاں پہ یہ بات ہوگی. خبریں یہ بھی آئی کہ ایران نے پہلے 5 سال کا کہا کہ ہم اس کو انریچ نہیں کریں گے پھر کوئی 10 سال کے ارد گرد بات ہو رہی تو یہ ساری تجاویز ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 ایشوز ہیں اور جو ہے اس کے اوپر بات ہونی ہے. ظاہر ہے اب جب بات ہوگی تو پھر جو ابھی آپ نے سارا ایکسپلین کیا ان کو جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں $27 ارب کے تو ایران کو چاہیے ہوں گے کچھ سی بی ایمز. اچھا یہ ایک سارے معاملات آگے چلیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کوئی سورسز ہیں میرے جو بتاتے ہیں کہ جو فروزن ایسٹس ہیں
وہ مکمل طور کے اوپر ڈی فریز نہیں ہوں گے, کچھ پرسنٹیج ہوگی. 5 کی بات ہو رہی ہے. آپ کچھ پرسنٹیج ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں 5 سے 7 بلین وہ تو 25% بھی نہیں دے رہے. نہیں 25% شاید ہو جائیں, کتنے ہو جائیں, مطلب کچھ پرسنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گے پہلی سٹیج کے اندر. لیکن اس کا پورا ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم لائن پہلے جو ہے بتا دی جائے گی جس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا ہے. ایک ٹائم لائن سیٹ کی جائے گی کہ آپ یہ کریں گے تو پھر اس کا یہ ہے, پھر اس کی کریں گے 1 2 3 4 5 اس طریقے سے ہونا ہے. لیکن یہ 3-4 مراحل کے اندر ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز ہوتے رہیں گے. گرنٹر کون ہوگا, یہ $1 ملین کوشچن ہے. آج تک وہ سوال وہ ہے جو کبھی میرے خیال میں گارنٹر وہی آپ والی بات اس میں اسٹریٹ آف ہارموز ہی ہوگی گارنٹر. نہیں, اس میں پہلے ہم نے چائنا کو بنایا تھا, چائنا سے جناب جواب مل گیا. پھر اب میرے خیال سے یا چودھری غلام حسین صاحب کو بناتے ہیں گارنٹور یا خاور گوبند صاحب کو بناتے ہیں. یہ دیکھیں ساری دنیا آئے گی اس کے اوپر. یہ مجھے لگتا ہے JCPO ٹائپ ہوگا, ساری دنیا آئے گی. لیکن اس دفعہ ود پینلٹی ہوگا کہ جو پارٹی بھاگے گی اس کے اوپر پھر تو پینلٹی لگائے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باندھ سکتا. باندھنی پڑے گی. نہیں کوئی نہیں. اب ایسا ہوتا تو امریکہ اور ابھی ایک سٹیٹمنٹ تو آیا ہے وہاں سے رشیا اور ان کا چائنا کا کہ جی ہم کسی اس کو جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کوئی وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں مانتا. تو ابھی تک بہت کچھ کر چکا ہوتا امریکہ, یہ سیز فائر کی طرف نہ جاتا. امریکہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ پھنس گیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی چوئی صاحب یہ بتائیں کہ گارنٹر کون ہوگا؟ گارنٹر وہی ہوگا جو دونوں فریق جن کو ایکسپٹ کریں گے. یہ تو نہیں ہوتا کہ گارنٹر جو ہے وہ گارنٹی دیتا پھر اور فریق کہے کہ ہمیں تو قبول نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ایک امریکہ کی طرف سے ہو جائے, ایک چائنا یعنی ایران کی طرف سے ہو جائے. فار انسٹنس یہ سیکنڈری سچویشن ہے. پہلا ہے کہ ایگریمنٹ پر دونوں کا اتفاق, اس پر عمل درآمد, اور اس کو وائلیشن کے صورت میں کوئی فریق موجود ہو, کوئی پارٹی موجود ہو جو طاقت رکھتی ہو, جو اس کو وائلیٹ کرے, اس کو معاہدے کے مطابق عمل پر یعنی پابند کرے, مجبور کرے. اچھا جی آئی بلیو ان دیٹ کہ ایسا نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کا گارنٹر تو ہمیں مل گیا. پاکستان کے کہنے پر فیلڈ مارشل موجود تھے تہران کے اندر, تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کا اعلان کیا ایران نے, تو امریکہ نے نیول بلاک نے کہا کہ اٹ ول ریمین, اس کا وہ نہیں وہ رہے گا. تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے متعدد بار وائلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں امبیرس کرایا ہے, یہ بات حقیقت ہے, ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے. وہ لبنان والے معاملے پہ دیکھیں ایوری ویئر. تو اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو بھی گارنٹی مانگنی چاہیے امریکہ سے. ٹھیک ہے کہ جناب جو آپ ہمارے ذریعے ہمیں ثالثی کا رول دے رہے ہیں, ہم ثالث کے طور پہ اگر آپ کا کوئی معاہدہ کراتے ہیں, لیکن آپ کو ہماری بات, تو پھر آپ کو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی نا. لیکن اسرائیل کا گارنٹر تو ہمیں مل گیا ہے, وہ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ کون ہے, تو وہ امریکی صدر نے جو فرمایا, دکھائیں کیا فرماتے ہیں وہ. What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. مطلب آپ چیک کر لیں کہ جو اسرائیل وہی کرے گا, نیتنیاہو وہی کرے گا جو میں چاہوں گا, اور پھر میں اتنا پاپولر ہوں. ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہے جو اس نے استعمال کر لیا ہے, تو وہ ایران کے پاس بڑی زبردست گارنٹی ہے کسی بھی معاہدے پر عمل درانے کے لیے. اگر کوئی معاہدے سے آگے پیچھے ہوئے گا, وہ ٹھک کر کے گیا بند, بس پھر دنیا جو ہے پھر اسٹینڈ سٹل. سو دنیا اپنی جو ہے نا مجبوری میں, اب یہاں پہ ایک پنجابی کا محاورہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی دنیا اپنی مجبوری میں جو ہے وہ آئے گی, وہ پھر کہے گی کہ نہیں جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد.